على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو آپ نے بڑے ہی لطف و کرم والے انداز میں ان سے کلام فرمایا کہ میں بالکل ہی گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنی رب کی رسالتیں پہنچانے آیا ہوں. ابلغ یہ تبلیغ سے بنا ہے. تبلیغ کا معنی آتا ہے ہمیشہ پہنچانا، یا ہر طریقے سے پہنچانا، یا آہستہ آہستہ پہنچانا. حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان تین طریقوں سے پہنچاتے ہیں. ہمیشہ پہنچاتے ہیں، ہر طریقے سے پہنچاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پہنچاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے خاص طور سے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابلغکم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچانے آیا ہوں، خاص کر تمہیں پہنچانے آیا ہوں. رسالت کا معنی آتا ہے پیغام کے، اسی کی جمع آتی ہے رسالات کے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں صرف پیغام ہی نہیں بلکہ پیغامات تم کو پہنچانے میں آیا ہوں. پیغامات انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی طریقے کے ہوا کرتے ہیں. عقائد کے پیغامات ہوا کرتے ہیں، عبادات کے پیغامات ہوا کرتے ہیں، معاملات کے پیغامات ہوا کرتے ہیں، کفر و شرک سے باز رہنے کے پیغامات انبیاء کرام علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، بری چیزوں سے دور رہنے کے پیغامات عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پیغامات عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور انبیاء کرام کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ پہلے وہ اپنے اعمال سے، افعال سے، احوال سے پیغامات عطا فرماتے ہیں، بعد میں اپنے اقوال سے پیغام دیتے ہیں. اور شریعت کا، طریقت کا، معرفت کا، ہر طریقے کا پیغام اپنے ہر امتی تک وہ کیا ہے پہنچاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے رب کی رسالتیں تم تک پہنچانے آیا ہوں، پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں. وانصح لکم، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. جب ہم کسی کے سامنے کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں یا کسی کو کسی چیز کی طرف رغبت دلاتے ہیں تو عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم کو لوگوں کو رغبت دلانے میں فائدہ ہوتا ہو. لے حضرت نوح علیہ السلام اسی کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں لوگوں کہ میں جو تمہارے درمیان رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی کوئی فائدہ میرا اس میں نہیں ہے، بلکہ تم میرے پیغام کو قبول کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارا بھلا ہوگا. میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں. ایک ہوتی ہے تبلیغ اور ایک ہوتی ہے نصیحت. تبلیغ اور نصیحت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تبلیغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دینا، یہ ہوتا ہے تبلیغ. اور یہ نصیحت یعنی پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں کو اس پیغام کی طرف رغبت دلانا، اس کے عمل کی طرف رغبت دلانا، اور رغبت دلا کے لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں نصیحت. تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے بھی آیا اور تمہارے درمیان نصیحت کرنے کے لیے بھی میں آیا ہوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے میں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. دو صفتیں کہ میں اپنے رب کی رسالت پہنچانے آیا ہوں اور نصیحت کرنے آیا ہوں. تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا تھا کہ روئے زمین پر چوتھے پیغمبر تھے، چوتھے اللہ کے نبی تھے، اور ان سے پہلے عذاب الہی کسی قوم پہ نہیں آیا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، علم غیب. وہ جانتے تھے کہ میری قوم نے اگر میرا پیغام قبول نہیں کیا تو میری قوم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں میں رسالت لے کے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے ان دونوں چیزوں کو تسلیم کر لو، کیونکہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، وہ تم نہیں جانتے کہ ان قریب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یا پھر یہ کہ میں جس اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اس کی صفات کو جانتا ہوں، اس کی قدرت کو جانتا ہوں، اس کے علم کو جانتا ہوں، جیسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہوں ویسا تم نہیں جانتے. نہ جاننے کی وجہ سے تم میرے پیغام کو تسلیم نہیں کر رہے، اس لیے میں تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں، تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تم میرے پیغام کو، میری رسالت کو تم کیا کرو، تسلیم کرو، کیونکہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا